هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ ایک انسان ہے، وہ آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ دوسری طرف جانور ہے، آپ غور کیجئے کہ جانور بھی دیکھتا ہے، جانور بھی سنتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی چلتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے شعور کی بنیاد پر، اپنے آگہی کی بنیاد پر وہ حیوان سے ممتاز نظر آتا ہے، وہ جانور سے ممتاز نظر آتا ہے، ورنہ دیکھتا انسان بھی ہے، دیکھتا جانور بھی ہے، کھاتا انسان بھی ہے، کھاتا جانور بھی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنے شعور کی بنیاد پر، انسان اپنے علم کی بنیاد پر جانور سے ممتاز نظر آتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان علم حاصل نہیں کرتا تو وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، اور جو انسان علم حاصل کرتا ہے، فکر و شعور حاصل کرتا ہے، وہ ممتاز ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم ایک ایسی روشنی ہے جس سے ساری کائنات روشن نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کریمہ کے اندر علم کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کی فضیلت یہ ہے کہ ایک عالم دین اگر کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو پروردگار عالم اس قبرستان سے 40 دن تک مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ عالم دین کی برکت ہوا کرتی ہے۔ ایک عالم دین کی شان یہ ہے کہ ایک عالم دین کی فضیلت ایک عابد پر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ایسی ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہوا کرتی ہے، کہ جس طریقے سے 14ویں رات کے ذریعے سے ساری کائنات روشن نظر آتی ہے، سارا جہان منور نظر آتا ہے، اور ستاروں کے ذریعے سے جو ہے کائنات روشن نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے عالم دین کے ذریعے سے سارا جہان روشن نظر آتا ہے، ساری دنیا منور نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو چاند سے تشبیہ دی ہے، عالم دین کو چاند سے تشبیہ دی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک عالم جو ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کو ہدایت عطا کرتا ہے، وہ اپنے صوبے کو ہدایت عطا کرتا ہے، وہ اپنے ملک کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ جس طریقے سے چاند کائنات کو روشن کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک عالم دین بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کو روشن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرف الانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر علم کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، حضرت ابو دردہ سے روایت ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم دین کی طلب میں، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے، پروردگار عالم اسے جنت کا راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی تشریح میں محدثین بیان کرتے ہیں کہ
جنت کے راستے کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ معزز سامعین، علم دین حاصل کرنے کا یہی معنی نہیں ہوتا ہے کسی مکتب میں داخلہ لے لیا جائے، کسی ادارے میں داخلہ لے لیا جائے، بلکہ علم دین حاصل کرنے کا معنی یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں علم حدیث، علم دین حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کی جائے، علماء کرام کی بارگاہ میں پہنچا جائے، ان سے مسائل دریافت کیے جائیں۔ یہ علم دین حاصل کرنے کا مطلب ہوا کرتا ہے، یہ علم دین حاصل کرنے کا معنی ہوا کرتا ہے جب نماز کی ضرورت پیش آئے، جب ایک بندہ مومن بالغ ہو جائے، اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے تو اب اسے نماز کے مسائل کو جان لینا ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ جب بندہ مومن کے اوپر حج فرض ہو جائے تو اس کے لیے حج کے مسائل کو یاد کر لینا، حج کے مسائل کو سمجھ لینا ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ جب بندہ مومن پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کو جان لینا ضروری ہوا کرتا ہے۔ جب بندہ مومن کو روزہ رکھنا ہو تو روزے کے مسائل کو جان لینا ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو یہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، اپنی ضرورت کے مسائل کو جاننا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ جو مسلمان علم دین حاصل کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو شریعت نے علم دین حاصل کرنا فرض کیا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، جو شریعت نے ہمارے اوپر علم دین حاصل کرنا فرض کیا ہے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو وکیل تو بنا رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو انجینئر تو بنا رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو سائنسداں تو بنا رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو پائلٹ تو بنا رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو ریاضی داں تو بنا رہے ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم نہ دلائی جائے، دنیاوی تعلیم بھی دلائی جائے، اپنے بچوں کو وکیل بھی بناؤ۔ جیسے حالات آج چل رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اگر قانونی کا چارہ جوئی تمہیں کرنی پڑے، اگر قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے حق کو وصول کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو وکالت کی بھی ضرورت ہوگی، اپنے بچوں کو وکیل بنانا بھی ضروری ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا بھی ضروری ہے، اپنے بچوں کو انجینئر بنانا بھی ضروری ہے، اپنے بچوں کو ریاضی داں بنانا بھی ضروری ہے، اپنے بچوں کو پائلٹ بنانا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے، سب سے پہلے اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن پاک دے دو، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے دو کہ تمہارا بچہ اگر کسی یونیورسٹی میں جائے، اگر کسی دنیاوی ادارے میں جائے تو پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے، قرآنی احکام لوگوں کو بتاتا ہوا نظر آئے۔ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کالجز میں جاتے ہیں، ہمارے بچے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہ دنیاوی تہذیب سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے اندر مغربی تہذیب پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی مغربی تہذیب کی طرح سے لباس پہنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کے بال رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر کے اپنی زندگی گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوتا عزیزان ملت اسلامیہ تو وہ دنیاوی تہذیب سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ سرور کائنات کی تہذیب سے متاثر ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے آپ کو نبی کا دیوانہ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتے ہیں۔ دیوانے کی شان تو یہ ہوتی ہے، محبت کرنے کی والے کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا پسند آتی ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کا لباس بھی پسند آتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کا طریقہ بھی پسند آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارا لباس بھی جو ہے وہ نبی کے لباس کی طرح ہونا چاہیے، ہمارے بال نبی کے بال کی طرح ہونی چاہیے، ہمارا کھانا نبی کے کھانے کی طرح ہونا چاہیے، ہمارا پینا نبی کے پینے کی طرح ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا ہر عمل اپنے نبی کی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے، تب ہم غلام نبی ہوں گے، تب ہم عاشق نبی ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات ذرا دوسری طرف چلی گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم دین کی بڑی فضیلت ہے، یہ علم
دین ہی ہے جس سے کائنات روشن نظر آ رہی ہے۔ آج یہ بہار آپ اشرف الانبیاء کانفرنس کی دیکھ رہے ہیں، یہ بہار آپ جو آج دیکھ رہے ہیں یہ علم کی برکت سے دیکھ رہے ہیں۔ ساری کائنات کے اندر اگر روشنی ہوئی ہے تو علم دین کی برکت سے ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے نبی آخر الزمان سید الانبیاء والمرسلین پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی جو تھی وہ قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی جو تھی وہ سورہ اقرا تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس مسلمان کے قرآن کی سب سے پہلی آیت علم کے حوالے سے نازل ہوئی وہی مسلمان آج علم سے دور نظر آ رہا ہے، دینی تعلیم سے دور نظر آ رہا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم علم دین حاصل کرنے میں اور دنیاوی علوم حاصل کرنے میں سب سے آگے ہونے چاہیے تھے، لیکن آج جو ہے ہم دینی تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ ایک واقعہ اس تعلق سے علم دین کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے، اس واقعے کو عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کی خدمت سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، دمشق کے اندر ایک قبرستان تھا، اس قبرستان میں ایک قبر کھودنے والا شخص تھا، ادھیڑ عمر تھا، تقریباً 50-55 برس کا ہوگا۔ ایک زمانے تک وہ دمشق کے اس قبرستان کے اندر قبر کھودتا رہا۔ اتفاق سے اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک دن یہ ہوا کہ ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اس قبر کھودنے والے شخص سے یہ کہا کہ ہمیں ایک قبر کھدوانی ہے۔ اس قبر کھودنے والے ادھیڑ عمر کے شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری قبر تیار ہو جائے گی۔ وہ عورت چلی جاتی ہے، وہ قبر کھودنے والا قبر تیار کرتا ہے۔ جب قبر تیار ہو جاتی ہے تو عورت اور چند لوگ ایک میت کو لے کر کے آتے ہیں، ایک مردے کو لے کر کے آتے ہیں دفن کرنے کے لیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے مسلمانوں میں کہ جب کسی میت کو دفن کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مجمع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس میت کے ساتھ بہت سارے لوگ نہیں تھے، بلکہ چند ہی لوگ اس میت کے ساتھ تھے۔ اس میت کے ساتھ چند لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد اس قبر کھودنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ اب اس میت کو دفن کر دیا جائے، اب اس میت کو دفنا دیا جائے۔ وہ قبر کھودنے والا میت کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اتارتا ہے۔ جیسے ہی وہ قبر کے اندر اس میت کو رکھتا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، جیسے ہی وہ اس میت کو قبر کے اندر اتارتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ قبر جو ہے وہ اب مٹی کی نہیں ہے بلکہ جنت کا باغ بن چکی ہے، جنت کی کیاری بن چکی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ بن چکی ہے۔ وہ شخص دیکھتا ہے کہ دو سوار آتے ہیں اور مردے کو سوار کر کے جنت کے باغوں میں لے جا رہے ہیں، جنت کے باغوں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب وہ قبر کھودنے والا شخص اس ماجرے کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب بے ہوشی سے وہ بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہونے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ قبر میں مردے کو دفنا دیا گیا ہے۔ میت کے ساتھ جو چند لوگ آئے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں، جو عورت آئی تھی وہ بھی واپس چلی گئی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر ایک مرتبہ اور وہی عورت جو پہلی مرتبہ آئی تھی، دوسری مرتبہ وہ عورت آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے قبر کھودنے والے، ایک قبر کی ہمیں اور ضرورت ہے۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے کہ میں قبر تیار کر دوں گا۔ وہ قبر کھودنے والا شخص دوسری قبر تیار کر دیتا ہے، اس مرتبہ بھی قبر تیار ہو جاتی ہے۔ تیار ہونے کے بعد چند لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ جب یہ
یہ قبر کھودنے والا میت کو دفنا رہا تھا تو اس مرتبہ بھی کیا دیکھتا ہے کہ اس مرتبہ بھی قبر مٹی کی نہیں ہے بلکہ جنت کا باغ بن چکی ہے، جنت کی بہاریں بن چکی ہے۔ جب یہ ماجرا دیکھتا ہے تو یہ ماجرا چونکہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، اب یہ دوسری مرتبہ ہوا تھا تو اس مرتبہ بے ہوش نہیں ہوتا ہے، اس مرتبہ اس کے اوپر غشی تاری نہیں ہوتی ہے، بلکہ جب دفن کرنے والے جو جا رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہ بھی ہو لیتا ہے، اس عورت کو روکتا ہے اور روکنے کے بعد کہتا ہے اے عورت رک جاؤ، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون رک جاؤ، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ خاتون کہتی ہے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہارا کام تو ہو چکا ہے، تمہاری مزدوری تو مل چکی ہے۔ وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ نہیں میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھنا یہ ہے کہ پہلے جس کی قبر تم نے تیار کی تھی وہ کون تھا، اور اب جس کی قبر تیار کی ہے وہ کون تھا، ذرا یہ تو بتاؤ۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ پہلے جس کی قبر تو نے تیار کی تھی وہ میرا بڑا بیٹا تھا، وہ میرا بڑا فرزند تھا، اور دوسری مرتبہ جس کی قبر تو نے تیار کی ہے یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ قبر کھودنے والا ادھیڑ عمر شخص کہتا ہے کہ تم نے یہ تو بتا دیا، اب یہ بھی بتا دو کہ وہ یہ دونوں کرتے کیا تھے، ان کا عمل کیا تھا زندگی میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خاتون کہتی ہے کہ پہلا جو تھا وہ علم دین حاصل کیا کرتا تھا، عالم دین تھا، عالم ربانی تھا، اور اس کا مشغلہ یہ تھا کہ راتوں کو مطالعہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، دن کو دینی تعلیم حاصل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ساری زندگی علم دین حاصل کرنے میں گزری تھی، یہ عالم ربانی تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس شخص نے کہا تبھی تو اس کی قبر جو ہے وہ قبر نہ رہی بلکہ جنت کا باغ بن چکی تھی، جنت کی کیاری بن چکی تھی۔ کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرف الانبیاء کانفرنس، مدرسہ اہل سنت خلیل العلوم نخاسا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس قبر کھودنے والے نے کہا کہ پہلا شخص تو عالم دین تھا، عالم ربانی تھا، سمجھ میں آتا ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے پروردگار عالم اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن یہ دوسرا بیٹا کیا کرتا تھا؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو علماء کا تعاون کرتے ہیں، مدارس اسلامیہ کا تعاون کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مزدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ قبر کھودنے والا شخص پوچھتا ہے کہ یہ دوسرا بیٹا کیا کرتا تھا؟ وہ خاتون کہتی ہے دوسرا بیٹا صرف یہ کام کیا کرتا تھا کہ یہ مزدور تھا، پورے دن مزدوری کیا کرتا تھا، اور جو مزدوری حاصل ہوتی تھی اس مزدوری سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا، اور اپنے بھائی کی تعلیم کے اوپر خرچ کیا کرتا تھا، اور اپنے بھائی سے کہتا تھا اے میرے بھائی تجھے کچھ کام نہیں کرنا بلکہ علم دین حاصل کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے عالم ربانی کے علم پر خرچ کرنے کی برکت سے اس کو بھی جنتی بنا دیا، جنت کا باغ جو ہے اس کی قبر کو بنا دیا۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے، جو لوگ مدارس اسلامیہ کا تعاون کرتے ہیں، اداروں کا تعاون کرتے ہیں اور خلوص دل کے ساتھ کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم ان کو بھی جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا، ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ عزیزان محترم، جب اس قبر کھودنے والے نے علم دین کی برکتیں یہ سنی کہ عالم ربانی جنتی ہو گیا ہے، اور جو عالم ربانی کا تعاون کر رہا ہے وہ بھی جنتی ہو گیا ہے، اب قبر کھودنا چھوڑ دیا ہے، اب قبر کھودنے کے اوزار ایک طرف ڈالتا ہے اور دمشق کی جامع مسجد میں پہنچتا ہے، امام صاحب سے عرض کرتا ہے اے امام صاحب اب میں جو ہے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بھی عالم بننا چاہتا ہوں، میں بھی عالم دین بننا چاہتا ہوں۔ وہ امام صاحب اس شخص کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد بڑے تعجب کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ تمہاری عمر تو 50 سال سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو علم کا شوق پیدا ہوتا ہے یا جوانوں کے اندر علم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ بڑھاپے میں علم کا جذبہ کیوں بیدار ہو رہا ہے؟ یہ بات سمجھ
میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کام تو قبر کھودنے کا کرتا تھا امام صاحب، لیکن میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، اور سارا ماجرا بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک قبر کھودی تو وہ جنت کا باغ بن گئی، دوسری قبر کھودی وہ بھی جنت کا باغ بن گئی۔ جب علم کی یہ برکتیں ہیں تو اب میں بھی اس سے محروم نہیں ہونا چاہتا، اور میں بھی عالم بننا چاہتا ہوں۔ امام صاحب اس شخص کو علم دین حاصل کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ علم نحو کی کتابیں پڑھتا ہے، علم صرف کی کتابیں پڑھتا ہے، علوم عربیہ حاصل کرتا ہے، اور علوم عربیہ حاصل کرتے کرتے ایک دن جو ہے وہ دمشق کا سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے، دمشق کا سب سے بڑا فقیہ بن جاتا ہے، بلکہ فقہ حنفیت کا فقیہ بن جاتا ہے، جس کو آج دنیا شیخ عبد الرحمن حفار کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے علم دین کی برکتیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے خلوص للہیت چاہیے۔ علم دین تم حاصل کرو تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم دین حاصل کرو تو اس نیت سے حاصل کرو کہ یہ علم دین ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر حاصل کر رہے ہیں۔ اگر تم مدارس اسلامیہ کا تعاون کرو تو اس لیے نہیں کہ ہمیں جو ہے ہماری تعریف کی جائے گی، ہمارا نام ہوگا، چند لوگوں میں ہمارا تذکرہ کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مدارس کا تعاون کرو تو اس نیت سے کرو کہ یہ آخرت میں ہمارے کام آنے والی چیز ہے، یہ ہمیں جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ علم دین حاصل کرو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج لوگ علماء کو برا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمارے علماء کرام کو تان و تشنی کرتے ہیں، لعن تان کا شکار بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ فلاں معاملے میں علماء نے کچھ قول نہیں کیا، فلاں معاملے میں علماء نے کوئی ہدایت نہیں کی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے میں اگر کوئی ہدایت کا چراغ ہوگا تو وہ علماء کی جماعت ہوگی۔ ہر زمانے کے اندر اگر قوم مسلم کوئی رہنمائی کرتی ہوئی جماعت نظر آئے گی تو وہ علماء کی جماعت نظر آئے گی۔ قرآن نے یہ کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے اگر کوئی ہے تو وہ یہ علماء دین ہی تو ہیں۔ آج ہم علماء کو برا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ غور تو کیجئے، یہی علماء کی جماعت ہے جو انبیاء کرام کی وارث ہے۔ کس کی وارث ہے؟ انبیاء کرام کی وارث ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم کا دیدار کر لیا اس نے میرا دیدار کر لیا، جس نے عالم سے مصافحہ کر لیا اس نے مجھ سے مصافحہ کر لیا، اور جس نے عالم دین کے پیچھے خلوص کے ساتھ نماز پڑھ لی، عزیزان محترم، پروردگار عالم اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ یہ عالم دین کا مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ ایک عالم دین جو ہے اگر کسی قبرستان کے اندر دفن ہو جائے تو اس کی برکت سے پروردگار عالم سارے مردوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ عالم دین کی شان ہوتی ہے۔ اور عالم دین جو ہے اگر ایک گھڑی ایک مسئلہ حاصل کرتا ہے تو وہ پوری رات کی عبادت کرنے سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم اگر سو رہا ہے اور ایک عابد پوری رات عبادت کر رہا ہے تو عالم کا سونا عبادت گزار کی عبادت پر بھاری واہ سبحان اللہ۔ یہ علماء کی شان ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو علماء بنائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف 5 منٹ کی گفتگو، اور 5 منٹ کی گفتگو کے بعد جو ہے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کی گفتگو ہو رہی ہے، عالم کی شان میں بیان کر رہا تھا۔ عالم کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، اس کے مسائل کا تکرار کرنا بھی عبادت ہوا کرتا ہے، اس کی تصنیف و تالیف بھی عبادت ہوا کرتی ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک عالم اگر بھول جاتا ہے تو پروردگار عالم
اس میں بھی قوم کے لیے برکتیں نازل فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کا نام تو سب نے سنا ہوگا، عظیم بادشاہ خلیفہ ہارون رشید۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ جن کا نام زبیدہ خاتون تھا، ان سے ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جھگڑے کے دوران ان کی زبان سے ایک جملہ نکل جاتا ہے، وہ خلیفہ ہارون رشید یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اے میری بیوی، وہ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اے میری بیوی، اگر تو چاند سے زیادہ حسین و جمیل نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق پڑ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد ملت مولانا نفیس اختر صاحب قبلہ، حضرت قاری عرفان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ منبر نور پر علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے، آپ ان حضرات کی زیارت بھی کرتے رہیں اور میری گفتگو بھی سماعت کرتے رہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کی زبان سے ایک جملہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی اگر چاند سے زیادہ حسین و جمیل نہ ہو تو اسے 3 طلاق ہو جائے۔ جب یہ جملہ کہتے ہیں تو اس کے بعد ان کے اور ان کی بیوی کے درمیان فرقت واقع ہو جاتی ہے، دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خلیفہ ہارون رشید بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ فجر کا وقت تھا، وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے وقت کے ایک عالم جن کا نام حضرت بہلول دانا ہیں، ان کو آپ نے مجذوب کی حیثیت سے تو سنا ہوگا، انہوں نے ان کے آپ نے کرامتوں کے واقعات تو سنے ہوں گے، علم کے حوالے سے یہ واقعہ بھی سنیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی نسیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خلیفہ ہارون رشید فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ حضرت بہلول دانا کے پیچھے جاتے ہیں۔ جب فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، میں عالم کے سہو کی بات کر رہا تھا، عالم کی بھول کی بات کر رہا تھا کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، برکت ہوا کرتی ہے۔ حضرت بہلول دانا فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، خلیفہ ہارون رشید فجر کی نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک آیت پڑھتے ہیں اور آیت میں کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ لقمہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ حضرت بہلول دانا پھر یہ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مقتدی کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ خلیفہ ہارون رشید نماز مکمل کرتے ہیں، نماز کو مکمل کر لینے کے بعد اپنی اہلیہ کے پاس جاتے ہیں، زبیدہ خاتون کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری اہلیہ، مسئلہ حل ہو چکا ہے اور یہ مسئلہ کسی اور نے حل نہیں کیا بلکہ تمہارے ماموں حضرت بہلول دانا نے نماز میں حل کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کیسے حل کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ نماز میں انہوں نے پڑھا لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم، مقتدیوں نے بتلایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انہوں نے دوسری مرتبہ پڑھا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، انہوں نے مقتدیوں نے بتایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ پروردگار عالم نے انسان کو چاند سورج سے زیادہ حسین و جمیل پیدا کیا ہے، لہذا اے زبیدہ تجھے طلاق نہ ہوئی، تو میرے نکاح میں برقرار ہے، تو میرے نکاح میں باقی ہے۔ یہ غور کیجئے، یہ شان ایک عالم دین کی ہوتی ہے کہ عالم دین اگر بھولتا بھی ہے تو مسائل کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ علماء کی شان ہوتی ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ہم سب کو علماء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو عالم دین بنانے، علم دین حاصل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔